السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودھری صاحب کی گرجدار باتوں سے۔ جی السلام علیکم جی صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر جی صاحب۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے میڈیا کے لوگوں کے لیے، صحافی بھائیوں کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ کہاں؟ یہ کوئی جنید صاحب سائیکل سٹینڈ یا کار سٹینڈ نہیں ہے۔ یہ وہ سٹینڈ ہے جس میں نے وزیر اعظم ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس میں صحافیوں کے لیے گھر کہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب نے میری پرپوزل قبول بھی کر لی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میرا خیال ہے کہ میرے صحافی بھائیوں کو، چونکہ میرے پیٹی بھائی بھی ہیں، میں نے ان کے لیے سٹینڈ لیا، اب ان کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے سٹینڈ لیں۔ کیا مطلب؟ ہاتھ تھولا رکھیا کرو، اور کی مطلب میرا مطلب ہے کہ جس بات کے پیچھے پڑتے ہیں پڑ ہی جاتے ہیں، مہنگائی 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 مہنگائی۔ جنید صاحب کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ اچھا، اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں، یہ مہنگائی کے ڈھونگ سے اور مہنگائی کے واویلے سے یہ حکومت جانے والی نہیں ہے۔ یہ واحد لیڈر ہے وزیر اعظم جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، موجودہ وزیر اعظم عمران خان، یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے، اور یہ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے سے نہیں جائے گا۔ آج بھی آپ باہر نکل کے دیکھیں، یہ جن لوگوں کو آپ سناتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ مہنگائی کی وجہ سے مارے گئے، مہنگائی کی وجہ سے لٹ گئے، جی آپ میرے ساتھ چلیں، ان سے پوچھیں کہ لیڈر کون ہے پاکستان میں، صرف عمران خان کا نام لیں گے۔ فواد صاحب باہر جانے کو تو چھوڑیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تھیلا صاحب، یہ وہ بتا رہے تھے کہ 1 کلو مونگ پھلی انہوں نے تولنے کے لیے کہا ہے، اور سارے جب انہوں نے ریٹ بتایا تو انہوں نے اپنے بٹوے پہ ہاتھ مارا ہے، پھر ½ کلو کروا دی، پھر انہوں نے بٹوے پہ ہاتھ مارا ہے، پھر 1 پاؤ کروا دی، 1.5 چھٹانگ مونگ پھلی لے کے آئے پورے گھر کے لیے۔ تم بٹوا گھر چھوڑ آئے تھے جی؟ نہیں پیسے، اتنی زیادہ مہنگی مونگ پھلی ہے۔ جنید صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ مونگ پھلی یہ نہیں کھائیں گے تو کیا ان کا اس عمر میں قد بڑا نہیں ہوگا؟ جو ضروری چیزیں ہیں عوام کو جو چاہیے، جو انسان کو مہیا ہونی چاہیے، وہ اللہ کے فضل سے ہم مہیا کر رہے ہیں، اور سستے داموں کر رہے ہیں، جیسے گھی، چینی، آٹا۔ بالکل جنید صاحب، دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہم سستی مہیا کر رہے ہیں۔ تو جیسا پھر غیر ملکیوں کو ویزے دیں، پاکستان آ کے آٹا، گھی، دال، چینی خریدیں۔ جنید صاحب یہ تو آپ میڈیا والوں کو چاہیے نا کہ اس طرح کی پلاننگ کریں، اس طرح کی ڈسکشن کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ واقعی یہ ملک بہت سستا ہے، اور یہاں پہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ ملک کو ایسے انداز سے چلا رہی ہے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں کے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ توقع کر رہے ہیں میڈیا سے کہ وہ آوازیں لگائے غیر ملکیوں کے لیے، آٹا لے، چینی لے، دال لے۔ نہیں، آواز آپ غلط لگا رہے ہیں، آپ کو آواز لگانی چاہیے، آجو پاکستان علی، پاکستان علی، پاکستان علی۔ تو صاحب گوروں کو ہم اپنے ملک بلوا تو لے، لیکن گورے کو یہ عادت نہیں کہ سلنڈر میں گیس بھروا کے خود لائے۔ او یار چھوڑ گوروں کو، تو اپنی فکر کر، ایک ماچس کی تیلی پہ تو سارا روسٹ ہو سکتا ہے۔ چودھری صاحب یہ ہو سکتا ہے، میری طرف دیکھیں، کوئلے اتنے مہنگے ہیں کہ میں بتا نہیں کوئلے کی پوری کان بھی اس کو روسٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا جج صاحب پلیز، میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی آپ کو۔ تو واپس لینا ہے؟ نہیں سر، دعا دینے لگے آپ کو کہ اللہ بھاگ لگے رہے۔ وہ تو لگے ہوئے ہیں، بھاگ تو لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہ کہنا تھا کہ آپ نے جو، میں بھی ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، جو صحافیوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں نا، میں نے کارنر والا گھر لینا۔ تو کارنر والا گھر کیوں لینا ہے؟ تو بیٹھ کے پرچون دی دکان پانی، تاکہ تینوں 2 گلیاں دے گاہک لگن۔ فواد صاحب آپ نے صحافی بھائیوں کے لیے تو سوچ لیا، ہم لوگوں کے لیے نہیں سوچا۔ آپ کون ہیں جی؟ میں فنکار ہوں سر۔ کیا فن ہے جی آپ کے پاس؟ تو آپ کے پاس کیا فن ہے سر؟ میرے پاس یہ فن ہے کہ میں نے 4 نون لیگی بندوں کا راز فاش کر دیا ہے، اور اس وقت پوری پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی۔ میں نے یہ بتایا کہ 4 نون لیگی جو ہیں وہ جا کے کہیں ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ایک سائیڈ پہ کریں، ہمیں دیں نون لیگ کی قیادت، ہم پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں۔ لیکن جب آپ سے نام پوچھتے ہیں تو آپ کا نکترا جاتے ہیں۔ کہ جنید صاحب نام میں کو بتا کے میں کیا، میرا مطلب ہے کہ وہی ہے نا، مداری والا کام ہے نا، سانپ کا تماشا دکھانے والا۔ اچھا چلیے، 3 گھنٹے کھڑا رکھتے ہیں، میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، 4 کے نام میں یہ آتا ہے۔ ایک اس کے نام میں نہیں آتا، تو پھر یہ ایک اور روکے نا، وہ کیوں ہر ایک کے نام میں گھس جاتا ہے؟ بات سب سیدھی بات ہے، آپ شوشہ چھوڑ رہے ہیں، اصل مسائل سے توجہ ہٹا رہے ہیں عوام کی۔ جنید صاحب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شوشے چھوڑنے کی، میں نے ایک تصویر بھی شیئر کر دی ہے،
اور میں نے اشارتاً اس پہ ایک شعر بھی لکھ دیا ہے، تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ. تو اب آپ کو فوٹو کا چہرہ پڑھ کے تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے تو بتا دیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، صحافیوں کا کام ہے پتہ کریں کہ وہ کون چار ہیں. فواد صاحب ویسے صحافیوں کی پریڈکشن تو یہ ہے کہ جب حکمرانوں کو شاکر شجاع آبادی کے شعر یاد آنے لگے تو وہ ان کے آخری دن ہوتے ہیں. جنید صاحب آپ کو پتہ ہے میں لٹریری آدمی بھی ہوں، میں اقبال کا شعر بھی سنا سکتا ہوں، مگر اس سچویشن میں شاکر کا ہی فٹ ہوتا ہے. چودھری صاحب نون لیگ والے بھی تو شاکر شجاع آبادی کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی میں کو آن روایا ہائی انج میں وانگوں پل پل روسے، کوئی دکھڑے آن ونڈیسیا نہ تو لا کندھیاں کو گل روسے، بس فرق میں یاد دا ہے شاکر میں اج رونا تو کل روسے. سو واریاں لائیاں رون دیاں میں اج روسا تو کل روسا. کوئی خیر دی گل بھی کرو یار تھلے بھائی کیا بات ہے. خیر کی بات سننے کے لیے تو جو سب کو دعوت دی ہے ہم نے. دیکھیں جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا سیاست کے، جی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ آپ بھی گئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کن کو مل کے آئے ہیں اور کون چار مل کے آئے ہیں. چلیں جیسا پھر ہمارے پروگرام کو یہ اعزاز بخش دیں کہ نام ڈسکلوز کریں، اشارے دیں. چلیں جنید صاحب یہ جو آپ کسوٹی کھیلنی چاہتے ہیں نا میرے ساتھ، یہ بہت پرانا اور بڑا پھکا کھیل ہے. اشارے تو دیں نا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 نون لیگی لوگ جو ہیں وہ جا کے مل آئے ہیں. ایک اشارہ تو بتائیں نا. بس یار اشارے کیا، میں چوک میں کھڑا ہوں اشارہ میں. اچھا جس کو مل کے آئے ہیں اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن، کوئی اشارہ دیں. چلیں چلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے نام میں بھی یہ آتا ہے. اللہ واہ واہ واہ. یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے تو والی. یار اینو موڑو نا، میں کی کراں ایک تھا تے نہیں ٹک کے بیندا، میں کی کراں ادھر بھی بڑھ جاندا ادھر بھی بڑھ جاندا. اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگریزی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ اے ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھیں اس میں ایک بار بھی اے نہیں آتا. 1 2 3 4 5 6 کرتے جائیں، 100 تک اس میں ایک دفعہ بھی اے نہیں آتا. جنید صاحب یہی تو پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. جہاں پہ گنتی شروع ہوتی ہے نا جی، وہاں پہ اے کو پیچھے کر دیتے. ویسے آپ کو سیاست میں اے ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، مگر گنتی کے وقت اسے دوڑا دیا جاتا ہے. جنید صاحب بندے آپ کے بھی ویسے ہی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ ٹگے دی گالی میں کی تھی ہمیں واہ واہ کرن رہے. آپ نے پلاٹوں کی بات کی ہے نا پہلے، اس لیے واہ واہ کر رہے ہیں. نہیں تو پلاٹ تو اینکر کو ملنا ہے، آپ ہیں وہی واہ واہ. تو میں پھر وہ کارنل والا پلاٹ ذہن سے نکال دوں، اپنے خوابوں کو توڑ دوں، چور چور کر دوں اپنی خواہشات کو. چلے جنید صاحب اصل بات کی طرف آتے ہیں. آپ یہ 4 چہرے چھوڑیں، آپ ساری اپوزیشن کے چہرے پڑھ لیں، آپ کو صاف پتا چل جائے گا کہ یہ مایوس لوگ ہیں. اب جنید صاحب ان کا کچھ نہیں بننے والا. آپ ان کے چہروں سے ہی پتا چلا سکتے ہیں. چہرے ہی ان کے ایسے ہو گئے ہوئے ہیں جیسے ایسی جگہ پہ موٹر سائیکل کا پٹرول ختم ہو جائے جہاں 4-4 کلومیٹر تک پٹرول پمپ نہ ہو. واقعی اکثر اپوزیشن لیڈرز کے چہرے اس بندے جیسے بن گئے ہوئے ہیں جو سائیکل پہ جا رہا ہو تو اسے ایک دم تموڑی لڑ جائے. دیکھیں مایوسی کی بات نہ کریں، مایوسی تو ابھی آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے سے بھی آیاں تھی. ایکسکیوز می، مجھے ریسیو کس نے کیا تھا؟ یہ تو فیل تھیلے نے. جی میں نے. نہیں تو آپ ان کے گھر جا کے بھابھی سے پوچھ لیں، جب یہ ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ان کا منہ کس طرح کا بنتا ہے. اور جنید صاحب یہ اپوزیشن کے چہرے اس لیے اترے ہوئے ہیں کہ ان سب میں اعتماد کا فقدان ہے. سب کو ڈر رہا ہے کہ کوئی دوسرا جا کے ڈیل نہ کر لے. ڈیل کا ثبوت تو ابھی تک آپ دے نہیں پا رہے کوئی. جنید بھائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ آخری دن ہم سے ہی ڈیل کریں گے. اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان ان سے ڈیل کر لے. اچھا کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان اس وقت ایسا مقبول لیڈر ہے کہ اس نے اگلے الیکشن میں بھی آ جانا ہے. اچھا جیسا اب آپ اپنے بیان پہ قائم رہیے گا کہ آخر کار جو ہے ان جماعتوں نے آپ سے ڈیل کر لینی ہے، جبکہ آپ کے وزیر اعظم صاحب 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا. نہیں وہ نہیں کرے گا ڈیل. ساتھ اب کہہ رہے ڈیل کر لیں گے. نہیں یہ آئیں گے، یہ ڈیل کرنے کے لیے آئیں گے جنید صاحب، مگر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. جنید صاحب عمران خان وہ لیڈر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. انہیں نہ کہہ دینا کہ ادو چنگا سی نرگس تھوڑے سال اور رو لیندی.
بات یہ ہے جنید صاحب کہ ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا. یہ بیچارے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں اور یہ آگے ہمارے پاؤں پکڑیں گے, یہ ہمیں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں مگر ہم نہیں کریں گے. چوہدری صاحب کچھ فنکاروں کے بارے میں بھی سوچئے. گوگا جی حد کرتے ہیں آپ. میں اب فنکاروں کے لیے یا فن کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں کہ غوری صاحب جو دبئی ایکسپو چل رہی ہے اس میں کل سے پاکستانی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں وہاں پہ. 11 فلمیں میں نے کہا پاکستانی دکھائیں وہاں پہ. اور میں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ یہ جو 2022 ہے یہ سینما کے ریوائیول کا سال ہوگا. کس بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں بھی کرتا ہے یار, کسی لے منہ نکلی چیز پوری ہو جاوے تو بندہ پیر ہو جاندہ ہے. یہ جو پیر بنے ہوئے کس طرح بنے ہوئے ہیں؟ روز بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, بیچ میں سے کوئی بات پوری ہو جاتی ہے. یہ شیخ رشید کیسے ہٹ ہوا ہے؟ روز 25-30 دعوے کرتا ہے, بیچ میں سے کوئی 6 مہینے بعد ایک پورا ہو جاتا ہے. اگلے 6 مہینے کے لیے وہ پھر پیر مقرر ہو جاتا ہے. اسی پیرانہ بل بوتے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2022 جو ہے یہ سینما کا سال ہوگا اور آپ لوگ تیاری پکڑیں سارے. آپ سب کو فلموں میں کاسٹ کیا جائے گا مہربانی اور اچھے اچھے رول ملیں گے, اچھے فلم دیکھنے کو ملیں گے. میں سمجھا آپ اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید آپ خود کسی فلم میں ہیرو آ رہے ہیں. نہیں جنید صاحب, میں فارغ نہیں ہوں. ویسے تو مجھے رابطہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے, مگر میں فارغ نہیں ہوں. اب دیکھیں مجھے اگر ٹی وی پہ دیکھ کے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھائی ان کو لے کے تو ایز ہیرو لے کے ان کو اگر فلم بنائیں گے تو بڑی ہٹ ہوگی, تو پھر یہ ان کی اپنی سوچ ہے نا. مجھ سے بھی تو پہلے پوچھ لیں کہ میں فارغ ہوں کہ نہیں. ویسے چوہدری صاحب گفتگو آپ کی ولن والی ہوتی ہے. نہیں تو چہرہ تیرا ہیرو والا ہے نا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. انسان کی جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. ہم ہزاروں روپیہ چٹخارے دار کھانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن چند 100 روپیہ میڈیکل ٹیسٹوں پہ خرچ نہیں کرتے. بھائی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ سیلف میڈیکیشن ہے. ہم کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں اپنے شو میں. غوری صاحب آپ کو تو پتا ہوگا سیلف میڈیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ میرا خیال کوئی اسٹیشن ہے. یار سیلف میڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ خود اپنی دوائی کا بندوبست کر لینا. ذرا کو بخار بخور ہو تو آپ ہی سوچ کے دوائی لے لینی. کھانسی زکام ہوا ہے تو آپ ہی گولیاں دا پھکا مار لیا. اٹ از ناٹ گڈ. سوری, میں سمجھا کوئی اورنج ٹرین کا کوئی اسٹیشن ہے. اچھا, بعد میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا آپ کبھی جنرل ایٹیچیوڈ دیکھیں. اپنے ارد گرد جتنے دوست آپ کے اہل خانہ ہیں, آپ کے خاندان کے افراد ہیں, سب سے زیادہ جس بارے میں تساہل برتتے ہیں, سستی برتتے ہیں, وہ ہیں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروانے. سب سے زیادہ. اور یہی کہتے جاتے ہیں یار میرا چکر لگے گا تو میں کروا لوں گا. معمولی سی بات ہو گئے ہیں نا, اب کتنے کو بندہ کرا. نہیں دیکھیں, بعض انسان کی جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. ہم ہزاروں روپیہ چٹخارے دار کھانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن چند 100 روپیہ میڈیکل ٹیسٹوں پہ خرچ نہیں کرتے, جو آپ کو پتا ہے کہ یار یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. تم پھرتے ہو مرسیڈیز میں, تم دفتر جاتے ہو تمہارا دروازہ کھولتا ہے تمہارا چپڑا سی, تم گھر جاتے ہو تو تمہیں گن مین مارتا ہے سلوٹ. اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل تم ٹیسٹ جا نہیں کے تو کروانے کپڑے چاہیے. چینج کر کے بیٹھتے ہو تو تمہارا کک تمہارے سامنے لا کے رکھتا ہے روٹی. او بھائی یار میری بات سنو, سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہم دیگر اخراجات پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. ہم کھانوں پہ, ہوٹلنگ پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا ایک ہم 10 یا 20% حصہ جو انتہائی ناگزیر ٹیسٹ ہیں, آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے, آپ کو پرابلم اپنی لائف میں آ رہی ہے, کئی طرح کی پرابلمز ہیں, آپ کو ڈاکٹر فون پہ بتاتا ہے یار فلاں ٹیسٹ کروا لو, وہ ضروری ہے, تو وقت گزرنے سے پہلے آپ کو کروا لینا چاہیے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 دوستوں فلم وہاں تو چنگا اپنے ٹیسٹ کرا لیں. ٹیسٹ ضرور کروا لیں, فلم بھی دیکھ لیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کام جو ہے اپنی کوئی اور ضرورت ختم کر کے یہ کام ضرور کرا لیں. انسان کی صحت سے بڑا اور کوئی دنیا میں ویلیوبل چیز نہیں ہے. اگر آپ وقت پہ نہیں کرواتے تو بعد آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, ساری عمر کے لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. آپ شروع میں اگر نپ دا ایول ان دا بڈ, اگر شروع میں آپ اس کو, کیا انگریزی بول, اب میری بات سنو,
अगर आप शुरू में मर्ज को पकड़ लेना और उसको बढ़ने से रोका जा सके तो इससे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग कोई नहीं होती। पहले बीमारी का पता चल जाना। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है ना कि पहले जो बीमारियां साल तक नहीं पकड़ी जाती थी, आजकल बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में पकड़ी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साइंसी सहूलत से आपको फायदा उठाना एक दौर चाहिए। था सर जब टीबी का भी इलाज नहीं था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब साइंस ने तरक्की की है, एटलीस्ट जो डायग्नोज करने में जो तरक्की हुई है उससे तो हमें फायदा उठाना चाहिए ना। अगर डॉक्टर आपको कोई टेस्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि यार ये टेस्ट जरूर करवा लो, मुझे फलां चीज का शक है, तो आपको वो जरूर करवा लेना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी पैदा हो जाती है, कोई तिब्बी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज हो जाता है, कोई जल जाता है, किसी को चोट लग जाती है, ये मैं इसलिए इसका जिक्र आज कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान मुझे अपने इर्द गिर्द कई लोगों के साथ ऐसे, ये कोरोना से हट के भी ऐसे वाकयात और हादसात सुनने और देखने का मौका मिला है। तो मैंने ये सोचा था कि अपने व्यूअर्स के साथ ये मैं बात जरूर शेयर करूंगा कि उस मेडिकल इमरजेंसी में जो बुनियादी रोल है वो आपके हवास का है। आप अपने हवास पे काबू रखें। अगर आप पैनिक हो जाएंगे ना, आप घबराहट का मुजाहरा करेंगे, तो आप उस ना तो फर्स्ट एड दे सकेंगे मरीज को, और अगर आप अगर खुद मरीज हैं तो ना अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अपने हवास पे काबू रखें और अब पैनिक ना हो और ना दूसरों को पैनिक होने दें। अगर कोई आपका फैमिली मेंबर जो है जरूरत से ज्यादा पैनिक होने की कोशिश कर रहा है या डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं है, तो उसको डॉक्टर बनने से भी रोकें और उसको पैनिक होने से भी रोकें। बहुत जरूरी है। आप आराम से और कोशिश करें, अगर आप देखते हैं कि मरीज की हालत किसी भी शक्ल में, अगर दिल का दौरे का शक आपको पड़ रहा है या उसको फालिज का आपको शक पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचे, या डॉक्टर को बुलाएं, या रेस्क्यू 1122 की अगर आपके पास सहूलत मौजूद है मेडिकल इमरजेंसी, तो उनको कॉल करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते या डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंचता, उस वक्त तक क्या करना है, इसकी स्कूलों में मेरा ख्याल है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बच्चों को। आप इंटरनेट पे बैठ के इधर उधर की फजूल चीजें देखते हैं, आपको सबसे ज्यादा जो चीज सीखनी चाहिए वो फर्स्ट एड। बिल्कुल, अगर आपको फर्स्ट एड का पता है ना, हमारे घरों में जो सबसे मतलब कामयाब या नायाब चीज है वो फर्स्ट एड बॉक्स है। आप यूरोप में देखें, हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हमें पता ही नहीं है। हमारे घर में 48 साइजों के पतीले पड़े होंगे, देगचियां पड़ी होंगी, एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पड़ा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की है आपने। घर चला माफ करे बच्चे नूं कांटा चुभ जाए ना ते सारे नूं थरथली पै जांदी। यही नहीं पता चलता कि कंडा कट के जिहड़ा खून निकल आया उन्हें बंद किवें कर ओदे ते होर गद्दी टाकी रख लेंदे। हाँ बिल्कुल यही होता है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता जल जाए, तरह तरह के टोटके आजमाने शुरू कर देते हैं। अब क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछें फौरी तौर पे। देखिए, अब शहरों में तो एटलीस्ट सबके पास हर वक्त आपके मोबाइल में 10-15 डॉक्टर्स के नंबर सेव होते हैं। जी बिल्कुल। कोशिश करें कि किसी डॉक्टर से फौरी तौर पे आप बात कर लें और वो आपको कुछ ना कुछ बता देगा कि मुझ तक पहुंचो या मैं आ रहा हूं, उस दौरान आप ये कर लें। वो काम कर लेना चाहिए। बाबूजी, हम डॉक्टरों के नंबर रखते नहीं है और बाबे बूटे दे टोटके जमाने शुरू कर देने हैं। अख दा पत्ता बंद होए दे ते इट सेट रगड़ के बनो, हुण ना इट सेट लब्बे उस टाइम दे उत्ते अद्धी रात। वैसे ये गोगे को भी काफी देर बाद अक्ल आई है, वरना इस तरह के टोटके ये खुद लोगों को बताया करता है। अमान से ही अपने महल्ले का बाबा मशहूर। तो 2-3 लोगों ने अपने बाबे की मौत के बाद इस पे केस किए हैं, तो ये बात है। हाँ जी, बल्कि मुंडिया ने पैसे इकट्ठे करके नु हमाम ते खड़ के नुआया, इहदे धागे तूगे दे मनके शनके लाए, फिर उन्होंने कहा कि यार विचों ते ठीक निकल आए। हाय, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एवं शेर पढ़ के ते मैनू अपना फूफी दा पुत्र न बना, मुझे तुम्हारे महल्लेदारों ने बताया हुआ है। बिल्कुल सही। ऐसे इस तरह की चीजें एवं मजाक के तौर पे भी नहीं करनी चाहिए। हर इलाके में इस तरह के बंदे होते हैं
جو ایویں فضول ٹوٹکے بتا بتا کے اور ڈاکٹروں سے ڈرا کے لوگوں کو مزید بیمار کر رہے ہیں. اچھا کئی ٹوٹکے جو ہے نا وہ ہم نے بغیر دیکھے بغیر آزمائے ان پہ یقین کرنا شروع کر دیا. مثلا اگر گھروں میں کوئی آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ آپ کی سکن جل جاتی ہے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا. یہ کہا جاتا ہے پانی ٹوتھ پیسٹ لگا لو فلاں چیز لگا لو آلو رگڑ کے لاؤ آلو. فضول ترین ٹوٹکے آپ کو بتائے جائیں گے. آپ کسی سکن اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں پانی ڈالنا چاہیے. آپ دیکھ لیں پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ جلے ہوئے پہ پانی ڈالنا چاہیے. پانی ڈالنا چاہیے. لو اچھا جی ایمان سے میرا کئی دفعہ کئیوں نے دل جلایا ہے, میرا دل کیتا ہے فٹاٹ نہ لواں, مگر پھر میں کہ نہیں یار لے نہانا نہیں چاہیے, دل جل رہے ہیں. پانی ڈالنے سے عام طور پہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ چھالے نہ پڑ جائیں. اچھا چھالے پڑ سکتے ہوں گے لیکن چھالے وقت کے ساتھ ساتھ ہیل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو اس کے نیچے جو گوشت ہے آپ کا وہ جل جائے گا. اچھا یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ اللہ معاف کرے سب سے خوفناک سب سے خوفناک اور سب سے زیادہ بندہ اس سے دوڑتا ہے. جی بالکل. اسے یہ محسوس ہو بھی رہا ہو نا کہ مجھے ہارٹ کی درد یا تکلیف ہو رہی ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں 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 ہارٹ دی نہیں ہے, مجھے گیس ہوئی ہے, مجھے بدہضمی ہو رئی ہے. اور ارد گرد والے بھی اسے تسلی دینے کے چکر میں فضول کہتے جاتے ہیں کہ کوئی ایسی گل نہیں یار اٹھ کے 2 چھلانگاں لا, وہ بیچارہ پہلی چھلانگ تے دیکھ کے فوت ہو جاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو فوری طور پہ بلکہ اس کو کہیں کہ یار چلو ڈاکٹر کے پاس ای سی جی وغیرہ کرواؤ, فوری طور پہ چیک اپ کرواؤ, انیشیل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ لے لو. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی خوفناک چیز ہے تو پھر ڈاکٹر جانے تو پھر علاج کراؤ. بالکل صحیح. بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کئی جو لوگ نہیں جاتے یا نہیں پہنچ پاتے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ان کی طرف بھی تو آپ دیکھیں. اور اگر آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے, آپ کو یہ وقت مل رہا ہے کہ آپ اور آپ کے پاس سہولت بھی موجود ہے, سہولت بھی موجود ہے تو جائیں فوری طور پہ جا کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کو دکھائیں. اور اچھا یہاں بھی مجھے یاد ہے جیسے آپ نے کہا کہ جلے ہوئے پہ پانی ڈالنا چاہیے, کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس نے منہ چ پانی پاؤ, اس نے منہ چ پانی پاؤ, زبردستی. حالانکہ جو بڑے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں جو ہارٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو پانی نہ ڈالیں. ہاں مطلب انتہائی پٹھی حرکتیں ہم نے رواج بنائے ہوئے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ بجائے آپ ہی وہ کیا آپ نے کہا تھا سیلف میڈیکیشن, جی سیلف میڈیکیشن کی بجائے فوری طور پہ گو ٹو ڈاکٹر, ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں جا کے بتائیں ڈاکٹر صاحب آئی فیل ویری ہیوی سینہ میرا. اچھا پھر کئی لوگ جو ہے نا جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت ان کو پتا بھی ہوتا ہے نا, پھر وہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن جس کو CPR کہتے ہیں, وہ جو مصنوعی نظام تنفس ہوتا ہے وہ دبا کے منہ کے, اس کی اگر آپ نے ٹریننگ لی ہوئی تو کریں, ورنہ مریض کی پسلیاں توڑ بیٹھیں گے. جنہیں ہوتے پاویں جیب چ پین ہوئے وہی چوب جائے ہوں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے پاس اینٹیں سریا سیمنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں, میرا ٹھیکیدار واقف ہے, اس سے بنوا دیتا ہوں آپ کا گھر. یہ مٹے چھڑی آڑے بجڑی ہوئے چوڑ تینوں جڑوڑ کہنا ہے, تینوں کول کے گیڑا کھجیے تو کھا جاویں ساڑا. ناظرین غالباً کسی نے ہمارے فقہ کے بارے میں ہی کہا تھا کہ نہ جانے کب رلا دے کب ہنسا دے. آئیے چلتے ہیں فقہ کی طرف. یہ بھی تو کہا تھا کہ زندگی خبریں مسلسل کی طرح کاٹی ہے. وہ جبڑے مسلسل, جبڑے نہیں جبرے مسلسل, جبڑے مسلسل نہیں ہے. اچھا جانے کیسے تکلیف کی پائی ہے کچوٹی. رہنے دو بس کرو یار, چھوڑو تم. زندگی اس طرح کی ہوئی ہے. ابا کہتا ہے کہ اعلان دیکھو ذرا ان کے, اشتہار دے دیتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی جو 30,000 سے کم 50,000 سے کم جو کماتا ہے اس کو راشن کے اوپر 1,000 روپیہ ملے گی. کیا ملے گی فقہ؟ رعایت. اچھا تو 1,000 روپیہ رعایت ملے گی. تو حاجی صاحب کہتے ہیں وہ پہلے میسج کرو تو پھر میسج آئے گا تو پھر رعایت ملے گی. ابا کہتے ہیں
फोन में बड़ी मुश्किल सुनना ते मैसेज मैं किन्नू काट दिया, मुझे क्या पता है किस तरह मैसेज काट के रियायत ले ली है। तो 1000 रुपये की रियायत की होंगी है। तो कोई आसान तरीका बनाए, अगर गरीब बंदे को फायदा देना है तो उसको डायरेक्ट फायदा मिल जाए। लेने लग लग के तो बेचारे उधर जाके तो मैसेज करके तो फिर रियायत ले महीने 1000 रुपये की राशन दे उते। वो तो जो 5 साल है दुकान वाला वो हमें वैसे रियायत कर देता है। अच्छा वो मेरे अब्बू को कहता है कि पा तू फिक्र ना करया कर, जितने दा मैं मंडी से सौदा लाता हूँ ना मैं आपको उतने का ही दे देता हूँ। ये मल्ला मीरा दा वो कहता है मैं हाजी साहब को नहीं बड़े पैसे कमा लेना। कम से कम गवर्नमेंट को आधो आध तो रियायत देनी चाहिए ना सर। 1000 रुपया देते हैं महीने की रियायत। तो बंदा किसको जाके सुनाए अपनी दास्तान रियायत। ये दास्तान सुनने के लिए बैठे हैं, ये उसी मुतल्लिका शोबे के अफसर हैं। यही नीले कोट पैंट वाले ये अफसर है, ये वाले अफसर है, ये जो इधर को बैठे हुए यार यही जिन्होंने नीली टोपी, नीला कोट, नीली पैंट पहनी हुई है, ये वाले अफसर यही। जी जी, ये कल ही आए हैं पहाड़ों से, हुस्न पहाड़ों का। ये उधर पहाड़ी शहद उतारते हैं। यार नहीं, बर्फ बताते हैं, इतनी इतनी पड़ी है आज, इतनी इतनी पड़ी है। अफसर है ये, अफसर है। तो और तमीज से बात करनी है, वरना मैं डिसमिस कर सकता हूँ तुम। किधर से जिधर भी लगे होगे तुम। किधर लग गए उधर? तुम फैक्ट्री में काम नहीं करते? तुम भी लगे हुए, अफसर लगे हुए हो। मैं तो ऑफिसर हूँ उधर। तुम जब अफसर लगते हो तो तुम्हारा हाथ नहीं निकलता। हंसी वाली क्या बात इसमें है? तो फिर हमारा क्यों हाथ निकल रहा है? तुम तो ठहरे गरीब आदमी, छोटी छोटी बातों में ही हंस पड़ते हो। तो रियायत क्यों नहीं फिर मिलती ज्यादा अफसर साहब? मिलेगी ना, मिलेगी ना। आप भी रियायत लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑफिसर हूँ। आपकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है। मैं रियायत देता हूँ, लेता नहीं हूँ मैं। तो आप खिलायत लेते हैं? और नहीं नहीं, मैं खिलायत नहीं लेता, मैं फतराना देता हूँ। कभी कोई ऑफिस में ले आए तो ले लेता हूँ, बिल्कुल। ये ईद वाले दिन अफसरी करता है फिर। और तुमसे मजाक कर रहे हैं, वाकई सीनियर ऑफिसर है। जुनेद साहब, मेरी भी क्या जिंदगी है, मैं जेड़े भी शोबे दा अफसर लगना अगो मैंने ये नहीं पाला पैंदा। मुझे भी जिंदगी च कोई अफसर टक्कर जाए वाला। जदों ना गया हुई अफसर हुंदा है, हुई अफसर हुंदा है, हुई अफसर हुंदा है, ते किसी भी दफ्तर दा अफसर नहीं लगदा। पीके तुसी एक दूसरे वास्ते ही पैदा हुए। लो ये जो अफसर होते हैं इनको कौन ना फिर कानून बनाए फिर। बना रहे अब्बा कहता है कि इन लोगों को जो रिश्तों में बातें करते हैं इस तरह की। अभी मेरी बहन की शादी होनी थी ना, तो वो उधर जब रिश्ता हुआ था तो अम्मा ने कहा था कि ਅਸੀਂ अपना मकान ले लवांगे। तो वो फिर हमारा अभी तक मकान ही नहीं बन रहा। जो बनाएंगे ना तो मैं नक्शा पास करा दूंगा मैं। तो 2.5 साल हो गए हैं मेरी बहन की मलंगनी हुई है। यार, मंगनी मलंगनी नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर आप लोगों का घर अपना नहीं तो हमने नहीं शादी करनी। तो अम्मा कहती है कि ये कुड़ी भी आके अपने घर ले जानी है इन्होंने। हम तो पूछे कि तुहाडा घर अपना है कि नहीं, उल्टा सानू ही पूछे जाते ने तुहाडा अपना घर है कि नहीं। बंदा पूछे साडे जुआई ने आके साडे घर रहना है, वो तो ब्याह के ले जाते हैं पितियों को, बहनों को। तो फिर साथ कहने ने तुहाडा मकान क्यों नहीं। तो इतनी मुश्किल से
शादी के पैसे इकट्ठे होते हैं कि मकान के पैसे इकट्ठे करें अब? तो पहले ही उसकी इतनी उम्र हो गई है तो फिर आके बातें करते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है तो फिर साथ कहते हैं कि पहले अपना मकान बनाओ। तो मकान इतनी जल्दी बनते हैं कोई? वो तो फिर बंदा आप बुढ़ा हो जाता है मकान बनाते बनाते, तो कुड़ी ने तो फिर आप ही बुढ़िया होना। ठीक है, अगर आपके पास ईंटें, सरिया, सीमेंट है तो आप मुझे बताएं, मेरा ठेकेदार वाकफ है, उससे बनवा देता हूँ आपका घर। असे मटे छड़ियाड़े च बजड़ी होवे ते फिर तेनू जरूर कहना है तेनू खोल के अगे रख दिए तू खा जावे साड़ा। पता अब ईंटें कितनी महंगी हो गई हुई है। अच्छा जी। अब आंदे उनते कुत्ते नु मारन वास्ते ईंट नहीं लभदी। 15,000 दी हो गई है। 1000 ईंट 500,000 1000 वाली बहुत महंगा हो गया अब। ਉਹ ਫੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। तो अपने घर में तो होएगा ना। हाँ ये तो है। अभी मैं बाहर सोता हूँ ना गली में, हाजी साहब ऊंचे ऊंचे बोलते ने, कहते ने उधर गड्डी लंघनी होती है तो चुको अपनी मंजियां आई तो। हाँ हम उधर नहीं, फिर हम सोते ना, हम सर्दी होती है ना जब, उस वक्त हम अपने साड़े काट के कमरे में सो जाते हैं। तो जब गर्मी होती है तो फिर हम सैंडविच सो जाते हैं। तो नाल वालियों की भी दीवार छोटी है तो फिर मेरी बहन और मेरी अम्मी कमरे में सो जाती है तो मैं और अब्बा बाहर सो जाती है। तो फिर हमें नींद आ जाती। तो जब हम बेड़े में सोते हैं ना तो उधर चाचा अफजाल अल्लाह बख्शे फोत हो गए हैं। वो गाना ऊंची ऊंची आवाज में गाना गाते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह हम मुफ्त चीज सुन लेते थे। तो फिर हम सो जाते थे, मैं भी थे अब्बा। हम सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, फिर काम पे जाना होता है। वाह हाजी साहब जी जी बेगम साहबा ने ना चाची उन्होंने मैनू दिता है। अच्छा। हाँ कहने ले फीके पा लिया कर, तेन ठंड नहीं लगेगी। उन्होंने चाची और ने मुझे पुत्तड़ बनाया हुआ है। वो कहती है मेरा पुत्तड़ है, मैंने सारे सौदे ले आके दे जाए। तो वो गरम स्वेटर भी और उन्होंने मुझे जड़ाबे भी दी हैं 2 जोड़े। तो मैनू उन्होंने स्वेटर दे दिते ने ते हाजी साहब ने ठंड लग गई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये रिश्तेदारी से बाहर जब आए ना जी, तो फिर उस वक्त जो इलाके के नाई या दादा, हाँ जी जी ये 2 शख्स जो होते थे ना जी, ये इनको बड़ी अहमियत हासिल होना शुरू हो गई। बिल्कुल। जी ये फिर बेटियों के, बच्चियों के, तीनों बहनों के रिश्ते करवा देते। अच्छा जी, ये अब जो रिश्ते के लिए इश्तिहारात भी आते हैं अखबारों में, और फिर बेपना बड़े बड़े दफ्तर बन गए हुए हैं और कंपनियां बन गई हुई हैं और लोग बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ये काम करना शुरू हो गए हुए हैं। उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी के तौर पे बताना चाहता हूँ जी जी कि बहुत अरसा पहले एक दौर था जब लड़के लड़की की शादी के हवाले से अव्वल तो रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं पेश आती। बिल्कुल। फूफी, चाची, ताई, मामी, ये वो इन्हीं के साथ रिश्ते की बात हो जाती थी, या उनकी जिम्मेदारी होती थी। हाँ उन्हीं के बच्चों बुच्चों में, वो फैमिली में ही रिश्ता अक्सर हो जाता आपस था। में ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रिश्तेदारी से बाहर भी लोग निकलना शुरू हो गए। आई मीन मल्लेदारी में या इलाके में भी रिश्ते होने शुरू हो गए। जी अच्छा, यही जो रिश्ते हैं ना जी, करीबी रिश्तेदारों में, चाचे ताए फूफी की तरफ या मामे की तरफ रिश्ता होना, ये खानदानी नाराजगियों का सबब भी बन जाते थे। बिल्कुल सही। क्योंकि कई जगह पे रिश्ता मांगा जाता था, तो मामा
نہیں تھا دیتا یا تایا انکار کر دیتا تھا یا چاچا نہ کر دیتا تھا تو وہ ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی. بالکل صحیح. کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں تو پھر چلو وہ کہتا میں اور لب دینا یہ تو بات آئی گئی ہو جاتی تھی. کئی جگہ پہ پھر یہ ناراضگی میں بدل جاتی تھی یہ باتیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیتے تھے. کہ یاد رکھتے تھے انہیں نہ کیتی سی نے انہیں سانو نہ کیتی سی. اکثر و بیشتر ان معاملات میں جو نتیجہ ہے وہ قتل کی صورت میں نکلتا تھا. خوفناک بھی ہو جاتا تھا. بالکل نا کا مسئلہ عزت کا مسئلہ بنا لیتے تھے. اچھا یہ رشتہ داری سے باہر جب آئے نا جی تو پھر اس وقت جو علاقے کے نائی یا دادا ہاں جی جی یہ دو شخص جو ہوتے تھے نا جی یہ ان کو بڑی اہمیت حاصل ہونا شروع ہو گئی. بالکل جی یہ پھر بیٹیوں کے بچیوں کے تیوں بہنوں کے رشتے کروا دیتے تھے. صحیح. جی یہ ہر گھر میں بلا روک ٹوک آ جا سکتے تھے اور اس گھر کے فرد کے طور پر ہی انہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا اور رشتے کروانے کا فرض بھی یہی سر انجام دیتے. بالکل. خود والدین جو ہیں وہ کسی غیر سے پوچھتے ہوئے جھجکتے تھے. جی جی تو پھر یہ ان لوگوں کے تھرو رشتے کی بات پہنچائی جاتی تھی. پوچھا جاتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں فلاں سے رشتے کی بات کروں. بھیجا بھی انہوں نے ہی ہوتا تھا. ہاں جی تو اگر کوئی کہتا تھا کہ ہاں یار بندے تو اچھے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے کرو تو پھر وہ جا کے کہتا تھا کہ ایک چکر تے میں لا آیا ہوں اگلے چکر جا کے انہوں نے دساں گے کہ بھائی وہ نال لو ہاں آئے. بالکل. اچھا پھر 1960-70 کی دہائی میں رشتہ دکھانے والی آنٹیاں باجیاں اور یہ خالائیں جو ہے نا جی ان کا رواج تب پیدا ہوا جب بہت سے لوگ شہروں میں آ کر آباد ہوئے جی یا ان کے بچوں نے اپنے اپنے گاؤں میں رشتہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ پھر شہروں میں رشتہ کرنے والی باجیاں مائیاں ماسیاں جو ہے نا جی اور یہ رشتے کرانے والی ہاں جی ہاں یہ بننا شروع ہو. اچھا یہ رشتہ کرانے والی جو خواتین ہوتی تھی نا یہ بھی بڑی رازداری سے کو دور پار کی رشتہ دار بن کے جی تو بڑے خاموشی سے بات کرتی تھی بڑی عزت سے کہ کوئی مائنڈ نہ کر جائے یا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہماری بچی پہ ان کی نظر تھی. کسی کی عزت نفس نہ مجروح ہو. بڑے ہی محتاط انداز میں یہ کوئی ہمیں رشتہ داری نکال کے یا کوئی واقفیت نکال کے تو بات کیا کرتی تھی. کیونکہ شروع میں یہ بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ دیکھو یار وہ فلاں کی بچی کو کوئی رشتہ نہیں ملا تو اب انہوں نے رشتے کرانے والی مائی جو ہے اس سے کہا. یہ شروع میں نہ سمجھا. بالکل صحیح. بالکل سر. یہ تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ کام ہی ان کے ہاتھ میں آ گیا نا جی. یہ ایک عیب یا کمی ہوتی تھی کہ بھائی ان کو رشتے کرانے والی مائی کی مدد لینی پڑی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کھلا ڈلا ہی کام شروع ہو گیا. اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہار آنے شروع ہو گئے. مگر اس کے باوجود یہ جو ماڈرن لوگ بھی ہوتے تھے نا جی یہ اپنا نمبر یا خود سامنے نہیں تھے آتے جی اپنا فون نمبر نہیں تھے دیتے. کسی قریبی دوست احباب رشتہ دار کا نمبر دے دیتے تھے یا اسے کہہ دیتے تھے کہ تو سامنے آنا اگر بات ہوئی پہلے مطلب یہ اشتہار دینا بھی شروع میں ماڈرن لوگوں کے لیے بھی ایک تھوڑا سا بے عزتی فیل کی. بالکل صحیح. جی مگر پھر پکا ہو گیا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ تو رواج پڑ گیا. پھر اس میں اشتہارات جو ہیں وہ ون سمنے آنے شروع ہو گئے. اچھا یہ ضرورت رشتہ کے اشتہار جو ہیں یہ بھی پہلے دور میں بڑے سیدھے سادے سے ہوتے تھے. مطلب کسی کی طرف سے یہ لکھا جاتا تھا اشتہار میں کہ میرے ایک قریبی دوست کی بیٹی کے لیے یا میرے قریبی رشتہ دار کی بیٹی کے لیے رشتہ درکار ہے. اور جو کوالٹیز لکھی جاتی تھی بچی کی وہ صوم و صلات کی پابند ہے. جی بالکل. لازمی یہ بیان کیا جاتا تھا. مطلب دولت کا معیار اور اس کے ہنر عجیب سے بتانے کی بجائے شعار ضرور لکھا جاتا ہے. سلیقہ شعر ہے. گھر گرستی جانتی ہے. کھانا پکانا جانتی ہے جی. پھر 80 کی دہائی میں اشتہارات کا رنگ بدلنا شروع ہوا. اس میں ڈیمانڈ کا عنصر دکھائی دینے لگ گیا. لڑکے لڑکی کی خوبیوں میں ظاہری خوبصورتی گورا رنگ بی اے پاس سرکاری نوکری بڑا افسر یہ الفاظ آنے شروع ہو گئے. یہ 80 کی دہائی میں. پھر 80 کی دہائی کے آخر کے جو اشتہارات تھے ان کا رخ یکسر بدلنا شروع ہو گیا. اور 90 کے آغاز تک تو بیرون ملک سیٹل اور ڈاکٹر اور انجینئر کے الفاظ جو ہے نا بالکل وہ نمایاں دکھائی دینے لگے. اور بیرون ملک سیٹل جو ہے نا جی یہ پھر اشتہار کے اندر جاذبیت پیدا کرنے کے لیے
ٹکا کے لکھا جانا شروع ہو گیا کہ بیرون ملک سیٹل ہے لڑکا یا بیرون ملک ہوتی ہے لڑکی. ہاں جی. یہ پھر ایک بڑی خوبی سمجھی جانی شروع ہو گئی رشتے کی. اچھا اسی دور میں لڑکوں سے زیادہ گرین کارڈ ہولڈر لڑکیوں کے رشتے بھی زیادہ دکھائی دینے واہ لگے. بالکل صحیح. مطلب لڑکوں کے لیے بھی وہ جو بیچارہ باہر جانا چاہتا ہے, ادھر اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو اس کے لیے اشتہار میں آنا شروع ہو گیا کہ گرین کارڈ ہولڈر لڑکی ہاں جی. جو کہ انگلینڈ میں سیٹل ہے یا امریکہ میں ہے, اس کے لیے رشتہ درکار ہے. جی. پھر یہ سلسلہ ایسا پھیلا کہ کھمبیوں کی طرح نا جی یہ پھر رشتہ دفتر کھلنے شروع ہو گئے, اور اتنا پھیل گیا کہ پھر اس میں 2 نمبری آ گئی. لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے ان دفتروں والوں نے. بالکل صحیح. زیادہ تر لوگوں نے, بالکل صحیح. اچھے بھی تھے بیچ میں, زیادہ تر لوگوں نے پھر پیسے بٹورنے شروع کر دیے, فراڈ شروع کر دیے. ہاں جی. پھر اس میں جو اٹریکشن ہے وہ اتنی بے وقوفانہ شروع ہو گئی کہ بنگلہ بہت بڑا اور 2.5 لاکھ روپیہ تنہا, مالدار, ڈیفنس میں گھر, 2 گاڑیاں, مطلب ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے کوئی چیز بیچی جا رہی ہے. یار پھر نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اشتہاروں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ لڑکی بیرون ملک مقیم ہے اور لڑکے کو سیٹل کروانے میں مدد فراہم کی جائے گی. اور اب تو یہ اشتہارات جو ہیں, یہ ویب سائٹ جو بنی ہوئی ہیں اور یہ وہ, وہاں پہ خود بچوں کا عمل دخل نظر آتا ہے جن کی شادی اپنی ہوتی ہے. اب تو بالکل سیدھے ہو گئے نا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ سیدھے درخت ہوں یا سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.